السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آپ خوب جانتے ہیں محرم الحرام شریف کے مقدس مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہم سب کو محرم الحرام شریف کے اندر کون سے کاموں سے بچنا چاہیے اور کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھ لیجئے، محرم الحرام شریف کے اندر ہمیں ایک تو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے محرم الحرام شریف کے اندر روزہ رکھنے کی خود ترغیب دلائی ہے اپنی امت کو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ماہ محرم الحرام شریف میں ہمیں روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا کام، ہمیں محرم الحرام شریف کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا کام، ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام پڑھنا چاہیے۔ چوتھا کام، محرم الحرام شریف کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام تر رفقاء جو کربلا کی سرزمین پر جو شہید ہوئے، ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا اہتمام ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، یہ کام تو وہ ہیں کہ جو ہمیں محرم الحرام شریف کے اندر کرنے چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ ہو اور ساتھ نفلی عبادات، صدقہ و خیرات، یہ ساری چیزیں، درود و سلام کا پڑھنا، یہ ہمیں کثرت کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن محرم الحرام شریف کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عرف عام میں مشہور تو ہیں کہ جن کا کرنا شریعت کے اندر لوگوں کی نظر میں حرام کہا جاتا ہے، لیکن اس کا تعلق حرام کے ساتھ نہیں ہے؟ اس بات کو غور سے یاد کر لیجیے گا۔ محرم الحرام شریف کے پہلے 15 دن علماء فرماتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ مباشرت نہ کی جائے، ہم بستری نہ کی جائے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے۔ اگر کوئی انسان کرتا بھی ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن کوشش کی جائے کہ ایسا جو کام ادب کے بھی خلاف ہو، جو ادب کا بھی تقاضا ہو، تو وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ بندہ ادب کے خلاف کام کرے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو عرف عام کے اندر مشہور ہے کہ محرم الحرام شریف کے اندر سر پہ تیل نہ لگایا جائے، گھر کے اندر جھاڑو نہ کیا جائے، اور اس کے علاوہ بھی غسل کا اہتمام نہ کیا جائے، کپڑے تبدیل نہ کیے جائیں، 10 دن تک بندے کو ایسے ہی رہنا چاہیے، تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں، ان کا دین پاک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ غسل کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، گھر کے اندر جھاڑو کا بھی اہتمام کیا جائے گا، لباس کو بھی تبدیل کیا جائے گا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی معاملت نہیں ہے۔ تو یعنی یہ کام وہ ہیں کہ جو عرف عام کے اندر مشہور تو ہیں کہ ان کا کرنا حرام ہے، لیکن شریعت کے ساتھ ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ رہی مباشرت کی بات، ہم بستری کی بات، تو اس کا یہی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ان راتوں کے اندر احتیاط کی جائے، نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ بہرحال محرم الحرام شریف کا اللہ کریم ہم سب کو ادب اور احترام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بڑھ چڑھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس یاد کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ سلامی عقیدت اور ایصال ثواب کا سلسلہ کرنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔